بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی زندگی محبت اور عبادت کا نمونہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی ایسی ہستی کے بارے میں سنا ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کے ہر رشتے اور خواہش سے بلند کر دیا؟ جنہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھے اس لیے نہیں چاہتی کہ تو مجھے جنت دے یا دوزخ سے بچائے، میں تجھے صرف تیرے لیے چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو تاریخ میں عاشق الہی کی سب سے بڑی مثال بنی۔ ان کی زندگی میں ایسی قربانی، ایسا اخلاق اور ایسا عشق ہے کہ بڑے بڑے صوفی اور علماء بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے وہ ایمان افروز واقعات اور ان کا وہ پیغام جو آپ کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا سبق ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ بات خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے کہ عورتوں کی صلاحیت مردوں سے کم ہے، یا عورتیں روحانی علوم نہیں سیکھ سکتی۔ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور بچیوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ ہمارے محسن و محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو غلامی سے آزادی دلائی، علم سے آراستہ کیا، معاشرے میں بلند مقام دیا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اولیاء اللہ خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا ہے، اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے بے غرض، رعایا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری ان کے درس میں حاضر ہوا کرتی تھی، لیکن جس روز نہ ہوتی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتظار فرماتے تھے یا راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کی چونٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت رابعہ بصری کے والدین پر تنگ دستی و غربت کا سخت عالم تھا۔ انہی دنوں ان کے ہاں حضرت رابعہ بصری کی پیدائش ہوئی۔ ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری کے والد سو گئے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کہ اس نے آج اپنے معاملات کے برعکس درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجا، اور اس سے کہہ دے کہ 400 درہم ہم تجھے دے دیں۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک آپ سے سخت کام لیتا، لیکن آپ دن رات محنت کے باوجود حرف و شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں کہ پیر پھسل گیا اور گر پڑی۔ سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی،
گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئی۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ بصری کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام ضرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اس کے بعد نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہنچتی ہوں۔ ایک بار دور درویش آپ کے گھر مہمان آئے، اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دوں گی۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ 2 روٹیاں اسے دے دی اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری کہ بصرہ کے کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔ حضرت رابعہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا اور خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حد درجہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ ضعف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ طلبہ کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قبض عنصری سے آزاد ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون اور کامیابی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ہے۔ اگر ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کو مقصد بنا لیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کے اینڈ پر ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے عشق اور قربت کا رستہ دکھا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی محبت اس قدر عطا فرما کہ وہ ہمیں ہماری جان، مال، خاندان سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگیاں اپنی رضا کے مطابق بنا دے، ہمیں دنیا کی غفلت اور لالچ سے بچا اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے مزید روحانی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔